الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصارعوا إلى مغفرة من ربهم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بزرگی اللہ رب العالمین دی ذات واسطے خاص. انگنت بے شمار درود و سلام امام الہدا امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس ہے. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے انسان و جن کو صرف اپنی عبادت واسطے پیدا فرمائے اور انہاں دی ہدایت و رہنمائی واسطے انبیاء و رسول بھیجن. سارے انبیاء
اپنے اپنے قوماں دے اندر اپنے امتاں کو ڈریندے رہ گئے تے نال نال بشارتاں بھی دیندے رہ گئے کہ جیڑا بندہ اللہ تبارک و تعالی دے احکامات دی پابندی کریں دے، اللہ دے پیغمبر دی فرما برداری کریں دے، ان دے واسطے خوشخبریاں ہیں، اور جیڑا بندہ اللہ تعالی دی نافرمانی کریں دے، پیغمبر دی مخالفت کریں دے، ان دے واسطے عذاب اور جہنم ہے۔ یہ ہر نبی نے آ کے اپنی قوم کو دسائے تاکہ ان دی قوم دے اندر شعور پیدا تھیوے، شوق پیدا تھیوے کہ زیادہ تو زیادہ اللہ دی عبادت کر کے اللہ دے نعمتاں دے حقدار بن وجے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتاں انسان واسطے بنائیں اور انسان کو صرف اپنی عبادت واسطے پیدا فرمائے۔ انہیں بے شمار نعمتاں دے وچوں سب تو عظیم نعمت جڑی اللہ پاک نے بنائی ہے وہ ہے جنت۔ دنیا جا سارا نعمتاں مل کے بھی جنت دا مقابلہ نہیں کر سکدیا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے، موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمائے جنت دے اندر ایک چھڑی جتنی جگہ مل ونجنا اے دنیا وما فیہا کل بہتر ہے۔ دنیا دے اندر جو دنیا دیا رنگینیاں ہیں، جو دنیا دی خوبصورتی ہے، جو دنیا دیا نعمتاں ہیں، یہ سارا نعمتاں مل کے بھی جنت دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ جنت بہت بڑی نعمت ہے، جے کو مل ونجے ان دی کیا ہی بات ہے، اون بندے دی خوش نصیبی دا مقابلہ دنیا دا کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ ایویں ہی بئی حدیث مبارکہ ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جنت دیاں چیزاں دے وچوں ایک ادنا جہی چیز، ایک ناخن دے برابر بھی کوئی چیز دنیا دے اوتے زہر تھی ونجے تو اون جنت والی چیز دے زہر ہون دی وجہ کر کے اللہ پاک آسمان و زمین دے جتنے بھی کنارے ہیں تمام کو اللہ پاک چمکا کے رکھ دے گے۔ ایویں ہی اللہ دے محبوب پیغمبر دی حدیث ہے کہ جنتی آدمی اپنے کنگن سمیت دنیا دے اندر جھانکے جا، صرف نظر دوڑاوے جھاتی چا پاوے تو ان دے جھاتی پاون دی وجہ کر کے اللہ پاک این سجدی سورج دی روشنی کو ختم کر دے گے۔ سورج دی روشنی ایویں ختم تھی ونجے جی میں سورج دی روشنی دے نال ستارے دی روشنی ختم تھی ویندی ہے۔ اے جڑی جنت خوبصورت اون دے اندر او بندے واسطے نعمتاں ہیں جیڑا بندہ دنیا دے اندر اللہ دے پیارے پیغمبر دی اتباع کرے۔ او جنت جن دے اندر طرح طرح جا نہریں ہیں، مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمه وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفى ولہم فیہا من کل الثمرات۔ اللہ فرمائے دے اون جنت دی صفت، او جنت دی خوبصورتی جڑی جنت دے اندر پانی دیا نہرہ باندھیاں پیاں ہو سے، او پانی جن دے اندر بدبو نہ ہو سی، دودھ دیا نہرہ جن دا ذائقہ تبدیل نہ تھی سی، شراب طہور دیا نہرہ جڑا پیمن واسطے بہوئی لذت دار ہو سن، اور ایویں ہی خالص شہد دیا نہراں جڑیاں صاف تے شفاف ہو سن۔ او جنت جے کو مل گئی دنیا دا وڈا خوش نصیب ہے، او بندہ وڈا کامیاب ہے
جیکو جنت نصیب تھی ونجے اللہ فرمیندے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. جیڑا بندہ دنیا دے اندر رہ کے نیک عمل کریں دے، سونے عمل کریں دے، پیغمبر دی اتباع کریں دے، اچھے عمل کر کے جیڑا بندہ جہنم تو بچا گیا گیا اور جنت دے اندر داخل کر دیتا گیا، اللہ دا قرآن فقد فاز، اے بندہ کامیاب ہے. انہیں جنت جے کو مل سی او بندہ کامیاب ہے. جنت دا شوق نوایا گئے. اللہ دے محبوب پیغمبر نے بھی یہ بات سمجھائی ہے اے جنت مل سی کی میں آخر کوئی نہ رستہ بھی تا ہے جنت دے اندر ونجن واسطے کیڑے عمل کرے سوں تا ساکو جنت نصیب تھی سی. ویسے تا کئی آیات دے اندر کئی اعمال دسائے گن، ایویں ہی احادیث مبارکہ دے اندر بھی کئی اعمال دسائے گن جڑے کرے سی تا بندہ جنت دے اندر داخل تھی ویسی. میں تمہارے سامنے صرف ایک حدیث بیان کرنا چاہنا، او حدیث جن دے اندر اللہ دے محبوب پیغمبر نے طریقہ دسائے، رستہ دسائے جنت دے داخل ہون دا. چار باتاں، صرف چار باتاں یہ حدیث مبارکہ دے اندر چار گالیں تواکو میں کو سمجھ آ ونجن اسا انہیں دے مطابق عمل چا کروں تو اللہ پاک سارے واسطے جنت دے دروازے کھول لے سی. توجہ کرے سو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ. امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے. اللہ دے پیارے پیغمبر نے خطاب فرمائے لوگیں کو یا ایوہ الناس، او لوگو قیامت تک آمن والے جتنے بھی لوگ ہیں، وڈے ہو چھوٹے ہو، اعلیٰ ہو ادنا ہو، کالے ہو گورے ہو، دنیا دے جس شعبے دے نال تعلق رکھیں دے ہو، اللہ دے پیارے پیغمبر دی وصیت دے وے، اللہ دے پیارے پیغمبر دی نصیحت دے. جیڑا بندہ اللہ دے پیارے پیغمبر دی وصیت دے مطابق زندگی چا گزارے او بندہ کامیاب ہے. اللہ دے پیارے پیغمبر نے وصیت فرمائی ہے، نصیحت فرمائی ہے. سب تو پہلی بات آمنہ دلال نے فرمائے افشوا السلام، سلام کو عام کرو. دوسری بات وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھوایا کرو. تیسری بات وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی اختیار کی دی کرو. چوتھی بات وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات دا جڑے ویلے روگ آرام دے اندر ہومن، لوگ ستے پہ ہومن، نیندر دے اندر ہومن، ہوں والے اٹھی کے تہجد پڑھی کرو. اے چار کم توارے زمین، پنجواں کم اللہ کریم دے زمین. تدخل الجنت بسلام. اللہ پاک تو ابو سلامتی دے نال جنت دے اندر داخل کرنے سی. ہر بندہ چاہندے، ہر بندے دی زندگی دا مقصد اور ٹارگٹ ایو ہے کہ میں کامیاب تھی ونجا، جنت دے اندر داخل تھی ونجا، اللہ دے عذاب تو بچ ونجا. اور ہندی خاطر بندہ کوشش کریں دے، اللہ دی عبادت کریں دے. تو سب تو پہلی بات افشوا السلام، سلام کو عام کرنے. اے مسلمان دی ذمہ داری ہے. مسلمان بھرا دا دوجے مسلمان بھرا دا ہوتے حق ہے جڑے ویلے آپس اندر ملو ملاقات کرو تو سلام کرو. جڑا بندہ سلام کریں دے او در اصل اے وہ کو باور پیا کریں دا ہوں دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. تیرے ہوتے اللہ دی سلامتی بھی ہوئے، اللہ دی رحمت بھی ہوئے، اللہ دے طرفوں برکات دا نزول بھی تھی وے. میرے ہر قسم دے فتنے شر کل تو محفوظ تھی میں.
اگلا جواب دیں دے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تیرے ہوتے بھی اللہ دی سلامتی ہوئے اللہ دی رحمت ہوئے اللہ دی برکات دا نزول ہوئے تو بھی ہر قسم دے شر اور فتنے کل محفوظ رہے اے اصل پیغام اور سلام کرن دے نال آپس دے اندر پیار اور محبت دے اندر اضافہ تھی نے ایک دوجے دے نال مصافحہ کرن نال ملن دے نال سلام کرن دے نال بغض اور کینے ختم تھیندن اور جڑا بندہ سلام دے اندر پہل کریں دے اے بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے اللہ دے محبوب پیغمبر امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ آمنہ دلال نے فرمائے لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمائے لوگو تسا ویلے تک جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارا ایمان مضبوط نہ ہوئے تمہارا ایمان ویلے تک مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے آپس دے اندر پیار اور محبت قائم نہ ہوئے اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم آمنہ دلال نے فرمائے لوگوں میں تو کوئی جنگال نہ رساواں جن مطابق تسا عمل چا کرو اللہ تورے درمیان محبتاں قائم کر دے وے جی اللہ دے رسول ضرور رساوا آمنہ دلال نے فرمائے افشوا السلام بینکم آپس دے اندر سلام کو عام کرو سلام کیتا کرو سلام دی برکت دی وجہ کر کے تورے اندر محبتاں قائم تھی ویسن جڑے ویلے محبتاں قائم تھی ویسن تورے ایمان دے اندر اضافہ تھی ویسی جڑے ویلے تورا ایمان مضبوط تھی ویسی اللہ پاک تو کو اپنی جنت دا وارث اور حقدار بنا ریسی سب تو پہلی بات کیا ہے افش السلام وقت مختصر ہے میں صرف مختصر طریقے دے نال 4 باتاں تو کو سمجھاونی اگر یہ گالی سا کو سمجھ آ ونجن اللہ دی قسم کامیابی ہے کوئی بندہ پوچھے جو صحیح خطبہ جمعہ دے اندر کیا سونا ہے وے 4 گالیاں کوئی یاد ہیں کم از کم تو کو 4 گالیاں تا یاد ہوویں سب تو پہلی بات کیا ہے افش السلام بینکم آپس دے اندر سلام کرنے دوسری بات کیا ہے وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ کھانا کھواونے اے بھی انسان دا حق ہے برادہ ہوتے حق ہے جی میں آپ کھاندے میں غریبیں کو بھی کھواوے فقیریں کو بھی کھواوے مسکینیں کو بھی کھواوے یتیمیں کو بھی کھواوے اے بھی مسلمان برادہ حق ہے اللہ دے محبوب پیغمبر امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ شوق دیوائے اطعموا الطعام کھانا کھوایا کرو جڑے ضرورت مند انہیں دے گھریں تک راشن پہنچایا کرو جڑے حاجت مند ضرورت مند انہیں دے گھریں دے اندر کھانا پہنچایا کرو اللہ دے محبوب پیغمبر دی حدیث مبارکہ ہے آمنہ دلال نے فرمائے جڑے ویلے گھر دے اندر گوشت بناؤ پانی زیادہ پا گدا کرو شوربہ زیادہ بنا گدا کرو تے اپنے ہمسائیں دے گھریں دے اندر پہنچا دیتا کرو او بھی توری طرف لے دے بے ہونن توارے منتظر ہونن تو سامی گوشت کھا گنسو توارے ہمسائے بھی کھا گنسن سونا رب راضی تھی پوسی ایمیں اللہ دے محبوب پیغمبر دی بئی حدیث ہے فرمایا او بندہ مومن نہیں او بندہ مومن نہیں اللہ دے محبوب پیغمبر کیڑا بندہ مومن نہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا او بندہ جڑا آپ تا رج کے کھانا کھا گندے اپنے اولاد کو بھی کھانا کھویں دے لیکن ان دے ہمسائے بکھے رہے ویندن ان دے ہمسائے دے بال بکھے رہے ویندن ہمسائیں دا خیال نہیں کریں دا رشتہ داریں دا خیال نہیں کریں
دا فقیریں دا خیال نہیں کریں دا یتیمیں دا خیال نہیں کریں دا مسکینے دا خیال نہیں کریں دا اے بندہ مومن نہیں اے بندہ مومن نہیں اے بندہ مومن نہیں لوگوں اے برفتن دور دے اندر مہنگائی دے دور دے اندر کتنے لوگ ہیں جنہیں دے گھریں دا اٹا ختم تھی چکے بیچارے ساری دیوار لین لگے رہے ہیں کہیں اٹا مل دے کہیں نہیں ملدا اساں سے کہ پیٹ بھر کے کھانے کھاندے سے طرح طرح دے کھانے کھاندے سے این دور دے اندر وسا کو احساس نہ تھی ربیا کرنا احساس دی تھی اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمائے مسکینے کو کھانا کھوایا کرو کھانے کھواون دی وجہ کر کے اللہ پاک تو کو جنت دا وارث اور حقدار بنا دے سی اور جڑے بندے صرف آپ کھاون فقیریں دا خیال نہ کرن یتیمیں دا خیال نہ کرن کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین اللہ فرمائے ہاں تسا اپنے اندر مصروف ہوئے تسا یتیم دی عزت نہیں کریں دے مسکین کو کھانا نہیں کھویں دے اور جیڑا بندہ مسکین کو کھانا نہیں کھویں دا ضرورت مند ان دے سامنے ہیں ان کو پتہ بھی ہے ولا بھی صرف آپ کھادی رکھ دے اپنے اولاد کو کھوائی رکھ دے غریبیں دا خیال نہیں کریں دا یتیمیں دا خیال نہیں کریں دا فقیریں دا خیال نہیں کریں دا مسکینیں دا خیال نہیں کریں دا او بندہ جہنم دے اندر گیا کھڑا اسی میں آپوں نہیں پیا دا اللہ دا قرآن ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین اللہ کریم نے فرمایا جڑے ویلے جنتی لوگ جنت دے اندر ہوسن ہتھیں دے اندر سونے دے کنگن پاتے ہوسن ریشمی لباس پاتایا ہوسی جنت دے تختیں دے ہوتے بیٹھے ہوسن انہیں کو بیٹھے بیٹھے دنیا دا موسم یاد آوے سی انہیں کو بیٹھے بیٹھے دنیا دا موسم یاد آوے سی اللہ دے پیارے پیغمبر دے سینے مبارک دے نازل شدہ قرآن ہے او جنتے لوگ سوال کرے سن بلا پوچھ سن اکسی میں کو فلان نظر نہیں پیاندا میرا چاچا میں کو نظر نہیں پیاندا میرا بھتیجا میں کو نظر نہیں پیاندا میرا فلان بھرا میں کو نظر نہیں پیاندا اساں دنیا دے اندر کٹھے کاروبار کریں دے آسے غمیاں خوشیاں بکتیں دے آسے کٹھے چل دے پھر دے آسے کھان دے پھر دے آسے اج وجہ کیا ہے اساں جنت دے اندر ایسے سکو او نظر نہیں پیان دے اللہ فرمے سے اچھا انہیں کل آپ چاہ پوچھو سوال کرو یہ انہیں کل سوال بیٹھے کریں دے حسین فی جناتی یتساءلون عن المجرمین اے جنتی لوگ سوال پہ کریں دے حسین جہنمیاں کول مجرم لوگیں کول کیڑی شہدہ سوال ما سلککم فی سقر کیڑی شے نے تو کو مجبور کر دیتے تو سا جہنم دا بالن بن گیا اسا رب دی نعمتاں دے اندر اسا اللہ دی جنت دے اندر طرح طرح دے انعامات بھی سارے واسطے تو سا جہنم دے اندر پھسے پیو اللہ دے عذاب دے اندر سڑ دے پیو جہنم دی بھادا بالن بل دے پیو ان دی وجہ کیا ہے اللہ دا قرآن اتا کہیں دی گواہی دی ضرورت کوئی نہ ہو سی جہنمی آپا دے پیو سن قالون لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین جانمی آپا دے پیوسن وجہ ہے تساں اذانا سن کے مسجد دے اندر وین دے آوے نمازاں پڑھ دے آوے نمازاں قائم کریں دے آوے نماز دی حفاظت کریں دے آوے اسائیں میں اپنے دکانہ تے بیٹھے رہن دے آسے نماز کوئی نہ پڑھ دے آسے یہ وجہ ہے اسا جہنم دا بالن بنے پیسے دے دوجی وجہ دسے سن ولم نکن نطعم المسکین اسا مسکین کو کھانا کوئی نہ کھویں دے آسے
جڑے ضرورت مند ہن، حاجت مند ہن، محتاج ہن، فقیر ہن، غریب ہن، یتیم ہن، مسکین ہن، بیوہ ہے، سا کو پتہ بھی ہے ولا جیسا انہیں کو کھانا کوئی نہ کھویں دے آسے، مال جمع کریں دے رہ گئے سے، اپنے زمینہ جائیداداں بڑھیں دے رہ گئے سے، لوگیں کو کھانا کوئی نہ کھویں دے آسے، مسکینیں کو کھانا کوئی نہ کھویں دے آسے، ہی وجہ کر کے اللہ پاک نے سا کو جہنم دا بالن بنا چھوڑی۔ لوگو اللہ واسطے ایک بیدا احساس کیتا کرو۔ رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ آندہ پہ کئی گھرانے ہیں جڑے مجبور ہیں، لاچار ہیں، حقدار ہیں، منگ دے نہیں لیکن وہ حقدار ہیں۔ تو آپ کو سوچنا چاہیے کیڑے بندے ہیں جڑے حقدار ہیں، کیڑے غریب ہیں، کیڑے فقیر ہیں، کیڑے مسکین ہیں، کیڑے یتیم ہیں، اے حق بن دے انہیں دے گھریں راشن پہنچاؤ، انہیں دے گھریں سودے سامان گھن کے دے کے آؤ تاکہ انہیں دے بال بھی پیٹ بھر کے کھانا کھا سکیں۔ اے دوجا کم ہے۔ پہلا کم کیا ہے؟ افش السلام، سلام کرے سو بدلے دے اندر جنت۔ وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، دوجا کم مسکینہ کو کھانا کھوے سو بدلے دے اندر جنت۔ اور تریجا کم واصل الارحام، اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا صلہ رحمی اختیار کرو۔ لوگو اج دے دور دے اندر نفرتاں عام ہیں، بھرا بھرا دا دشمنے، رشتہ دار ہے کو بے کو دیکھن گوارا نہیں کریں دے، ہمسائے ہمسائے دنال علامن واسطے راضی نہیں، پہلے بھی عداوتاں ڈھیرن، دشمنیاں ڈھیرن، بغض ڈھیرن، کینے ڈھیرن۔ لوگو اللہ واسطے واصل الارحام، یہ حدیث دے مطابق اللہ دے محبوب پیغمبر دا فرمان ہے کہ تساں رشتہ دارے دے نال بنا کے رکھو، صلہ رحمی اختیار کرو، جڑے ویلے رشتہ دارے دے نال جوڑ کے رکھے سو اللہ پاک کو جنت دا دلہا بنا دے سی۔ واصل الارحام، صلہ رحمی اختیار کرنی ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر دی حدیث ہے کہ جڑے بندے کو ایک گال چنگی لگ دیئے، ایک گال خوش کریں دی ہوئے کہ ان دی عمر دے اندر اضافہ تھی ونجے، ان دی زندگی دے اندر برکات دا نزول تھی وے، ان کو چاہیے اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرے اور رشتہ داریں دے نال بنا کے رکھے۔ جڑا بندہ رشتہ داری دے بنا کے رکھیں دے، تعلق جوڑ کے رکھیں دے، تعلق توڑیندا نہیں، آپس دے اندر بات چیت ختم نہیں کریں دا، او بندہ ان دی عمر دے اندر بھی اضافہ تھی دے، ان دی زندگی دے اندر برکت بھی آندی ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قافلہ ویندا پیا، اللہ دے پیارے پیغمبر ایک وسطی کول گزردے پہ ہن، ایک دیہاتی بندہ یا پرہیں کول بھجدا آئے، آ کے اللہ دے پیارے پیغمبر دی سواری دی مہار پکڑ کے آدھے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بما یقربنی اللہ من الجنہ ویبعدنی من النار۔ اللہ دے محبوب پیغمبر میں کو اینچ عمل سوہا جن دے مطابق میں زندگی چا گزارا، اللہ میں کو جنت دے اندر داخلہ نصیب کر دے وے، میں کو جہنم تو بچا گنے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے دا سوال سنے خاموش تھی گن۔ صحابہ کرام نے لٹھے آخر وجہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ کیونکہ پیارے پیغمبر دے نال قافلہ آئی، اگوں بھی سواریاں ہن، پچھوں بھی سواریاں ہن۔ اگلے صحابہ کرام نے لٹھے ایک دیہاتی جیاں بندہ ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر دی سواری کو روک کے کھڑے دیا۔ آخر معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ او بھی قریب آگن تے پچھلے بھی قریب آگن، جڑے ویلے سارے صحابہ کرام اللہ دے پیارے پیغمبر دے قریب آگن، آمنہ دے لال نے فرمائے او دیہاتیاں میرا یارا، ہن سوال کریں ہاں کیا سوال پیا کریں داویں، ہن پوچھیں ہاں کیا پوچھدا پیاویں۔ او دیہاتی بندہ کھان لگے آدھے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بما یقربنی اللہ من الجنہ ویبعدنی من النار۔ اللہ
اللہ دے محبوب پیغمبر اینج عمل سوا جن دے مطابق میں زندگی چا گزارا اللہ میں کو جنت دے اندر داخلہ عطا کرنے وے اللہ میں کو جنت دے قریب کرنے وے تے جہنم کو دور کرنے وے آمنہ دے لال نے فرمائے او میرا یار بہترین سوال کے دے اللہ دے پیارے پیغمبر کو پتہ ہے بہت قیمتی سوال ہے بڑا اہم سوال ہے صرف ہی کو فائدہ نہ تھی میں باقی سارے لوگوں کو بھی فائدہ تھی میں ہی واسطے جڑے والے سارے لوگ اللہ دے پیارے پیغمبر دے قریب دن اللہ دے پیارے پیغمبر نے دوبارہ سوال کی دے ہی سوال کی دے اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمائے او میرا یارا اگر تو جنت دے اندر داخل تھی ہونا چاہتا ہے جہنم تو بچنا چاہتا ہے تعبد اللہ والا اپنے مرضی والی زندگی نہ گزاری جی میں تیرا دل لا کے اوے نہ کری ودا دنیا جا رنگینیاں دے اندر مصروف نہ تھی ونی اگر تو جہنم تو بچنا چاہتا ہے جنت دے اندر داخل تھی ہونا چاہتا ہے وال تیرا حق بن دے ہمیشہ اللہ دی عبادت کریں دا رہے ون این جے عمل کر جڑے اللہ کو راضی کرن تعبد اللہ وتقیم الصلاة نماز قائم کریں دا رہے ون نماز دی حفاظت کریں دا رہے ون نماز کو کریں ترک نہ کریں وَتُوتِ الزَّكَاةَ زکاة ادا کریں دا رہے ون اگلی بات اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمائی ہے وَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ او میرا یارا اگر تو جہنم تو بچنا چاہتا ہے جنت دے اندر داخل تھی ہونا چاہتا ہے وَصِلَ رَحِمِ اختیار کیتی کر رشتہ دارے دے نال بنا کے رکھا کر تعلق کو جوڑ کے رکھا کر واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا اللہ کریم نے فرمایا او لوگو جڑے اللہ دے نا دے ہوتے ایک بے کو سوال کریں دے ہوں اللہ کو ڈر ونجو والارحام خصوصاً رشتہ داریں دے متعلق قطع تعلق نہ کیتا کرو رشتہ داری جوڑو توڑو نہیں آپس کے اندر بنا کے رکھو پیار محبت دے نال رہو تعلق جوڑ کے رکھو یاد رکھے ان اللہ کانا علیکم رقیبا اللہ تورے ہوتے نگران ہے اللہ تورے نگرانی پیا کریں دے خیال کرے اس دنیا دے اندر اپنے مرضیاں نہ کرے تو کو حکم ہے رشتہ داریں دے نال تعلق بنا کے رکھنے تعلق کو جوڑ کے رکھنے ترولنا نہیں انہیں دے نال نفرت نہیں کرنی اللہ دے محبوب پیغمبر دے حدیث ہے لا يدخل الجنت قاطع جیڑا بندہ رشتہ داری توڑیں دے تعلق ختم کریں دے اے بندہ جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتا جنت دے اندر داخل تھی ہونا چاہتے اور بنا کے رکھو اللہ دی قسم اے عداوتاں دشمنیاں اٹھائیں پیارا سے اے آپس دے اندر بغض کینے اے جی میں توارے درمیان جدائیاں پیدا کر دیں دن ایویں جنت دے درمیان بھی جدائیاں پیدا کر دیں دن لا يدخل الجنت قاطعن جیڑا بندہ قطع تعلق کرے قطع کلام کرے اپنے بھراد نال علاوہ گوارا نہ کرے رشتہ داریں دے نال علاوہ گوارا نہ کرے تعلق ترڑیندہ ودا ہوئے اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے بندہ کریں جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتا اولاً اے بندہ جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتا اور اللہ دے محبوب پیغمبر دی بئی حدیث ہے اللہ دے پیارے پیغمبر نے این رحم اور رشتے دے بارے فرمائے فمن قطعها حرم اللہ علیہ الجنہ جیڑا بندہ این رشتے کو ترڑیں دے ختم کریں دے قطع تعلق کریں دے اللہ ان بندے دے جنت کو حرام کر دیں دے ان واسطے لوگوں دشمنیاں پہلے بھی ڈھیر ہیں آپس کے اندر بنا کے رکھو تعلق کو جوڑ کے رکھو تو اللہ دی رضا واسطے جھوک ویسو اللہ تو کو بلندیاں عطا کر دے سی سارے ذہن دے اندر اے ہے کہ قصور اوندا ہے او وجہ قصور اوندا ہے آکھے میں کیوں پہل کرا پہلے او پہل کرے ہی زد دے اندر سارے جانا چلیا وینن سارے اعلان کھڑے تھی نہ ہونن قبر دے اندر پہنچے ویندے سے سارے زداں اٹھائی رہے وینن لوگو
اپنے رشتہ داراں دے نال تعلق جوڑو. من تواضع للہ رفعہ اللہ تعالی. جیڑا بندہ اللہ دی رضا دی خاطر کہیں بے جا بن کے سلام دے اندر پہل چا کریں دے, علامت دے اندر پہل چا کریں دے, ٹھیک ہے وہ ظاہری طور تے اون بندے دے نظر دے اندر کمزور تھی گئے, کم تھی گئے, لیکن حقیقت دے اندر آمنہ دے لال نے فرمائے زبان نبوت دے وچوں نکلے الفاظ رفعہ اللہ, اللہ اون بندے کو عزت دے نال مالا مال کر دیں دے. ایک بئی حدیث اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمائے لیس الواصل بالمکافی ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمائے اصل او بندہ نہیں جڑا رشتہ داری جڑیندہ ودا ہوئے جڑا بدلے دے اندر جوڑے کہ فلاں بندے نے میرے نال چنگائی کی او اندے نال چنگائی میں بھی چنگائی کراں, اون بندے نے میرے نال احسان کیتے میں بھی احسان کراں, او میرے نال الیندے میں بھی اندے نال الاواں, او میرے کو تحفے دیندے میں بھی او کو تحفے دیواں, او میرے نال میٹھا لیندے میں اندے نال میٹھا الاواں. اے تا احسان دا بدلہ احسان ہے, اے تا ویسے ہی تہاڈے ذمہ ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اصل رشتہ داری جوڑن والا کون ہے؟ آمنہ دے لال نے فرمایا ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها. اصل او بندہ ہے جڑا رشتہ داری جڑیندا ودے کہ لوگ اندے کول نفرت نہ کریں دے ودے او لوگ نال محبتاں کریندا ودا ہوئے, لوگ اندے قریب نہ آمن او لوگوں کو اپنے قریب کرے, لوگوں کو حقارت دی نظر دے نال لیکن او لوگوں دے نال ون کے میل جول دے اندر پہل کرے. اصل اے بندہ ہے جڑا رشتہ داری جڑیندا ودے. اللہ دے محبوب پیغمبر دی ایک بئی حدیث ہے, آمنہ دے لال نے فرمائے حدیث قدسی ہے, اللہ پاک نے رحم و رشتے کو مخاطب کر کے فرمائے اے رحم و رشتہ تے کو اے گال پسند نہیں جیڑا بندہ تیرے نال تعلق جوڑے سی میں اللہ کریم او دے نال تعلق جوڑے سا, اور جیڑا بندہ تیرے نال تعلق ختم کرے سی میں اللہ کریم او دے نال تعلق ختم کر دے سا. ہی واسطے لوگو آپس دے اندر بنا کے رکھو. جیڑا بندہ اے چاندے میں جہنم تو بچ ونجا جنت دا وارث اور حقدار بن ونجا, وہ کو چاہیے اپنے رشتہ داریں دے نال بنا کے رکھے, اپنے رشتہ داریں دے نال جوڑ کے رکھے, اپنے رشتہ داریں دے نال تعلقات دے اندر اضافہ فرماوے. لوگوں ترے باتاں تھی گئن, سب تو پہلی بات سلام کو عام کرنے, دوسری بات کھانا کھواونے, تیسری بات رشتہ داریں دے نال بنا کے رکھنے, چوتھی بات اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمائے وصلو باللیل والناس نیام. لوگوں اولے کھڑے تھی کہ اللہ دی عبادت کرنی ہے, جڑے ویلے لوگ آرام دے اندر ہوئن, جڑے ویلے لوگ سکون دے اندر ہوئن, جڑے ویلے لوگ گہری نیند دے اندر ہوئن. جیڑا بندہ اون ویلے اپنا آرام چھوڑ کے اپنا نرم گرم بستر چھوڑ کے اللہ دے نال تعلق بناون دی خاطر جاگدا ودا ہوئے, آکے میں تہجد پڑھدا کھڑا ہوئے. آمنہ دے لال نے فرمایا این بندے کو بھی اللہ پاک نے جنت دا داخلہ نصیب کر دے. تہجد اساں دا فرض نماز ہی نہیں پڑھ دینا. اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا تہجد جڑا بندہ ادا کریں دے, نماز پڑھ دے رات دا, اللہ دے کو قیام کریں دے, رکوع کریں دے, نتیجے دے اندر اللہ پاک ان بندے کو جنت دا دلہا بنا دے سی. لوگوں تہجد دی عادت بناؤ. ان تہجد دی وجہ کر کے اللہ دی قسم ہے بندے دے اندر عبادت دا شوق مزید ودے. تو دیکھو جڑا بندہ رات دا تہجد پڑھدا ہوئے نا وہ زیادہ عبادت کریں دا اسی, اللہ دا ذکر بھی وہ زیادہ کریں دے. کیوں؟ کیونکہ رات دا اپنی وہ نیندر آرام چھوڑ کے جڑے ویلے اللہ دے نال تعلق مضبوط کیتی پیا ہوندے, ول اللہ کو منگدا پیا ہوندے, اللہ کو دعاواں پیا کریں دا ہوندے, اللہ کو توفیق بھی زیادہ دیندے نیکیاں کران دی. اور وہ بندہ گناہیں تو بھی بچ ویندے, باقیاں دے نسبت اون دے اندر کمیاں کتایاں بہوں گھٹ تھی ونجن. ان دی وجہ یہ ہے کہ رات دا تنہائی دے اندر صرف اللہ دے نال اپنا تعلق مضبوط کیتی پیا ہوندے. اللہ دے محبوب پیغمبر امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے
اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء۔ او بندہ سب تو زیادہ اللہ دے قریب ہوندے، اون بندے نے اللہ دی محبت ہوندی ہے، اللہ اون بندے کو اپنا محبوب تے پیارا بنا گندے جڑا سجدے دے اندر ہوئے، جڑا نوافل پڑھدا پیا ہوئے، جڑا رکوع دے اندر ہوئے۔ ظاہری گل ہے جڑا بندہ رات دا بستر چھوڑ کے، اپنے آرام چھوڑ کے، اپنی نیندر چھوڑ کے اللہ دی رضا دی خاطر اٹھیا کھڑا ہوئے، وضو بیٹھا کریندا ہوئے، اللہ کو کتنا پسند آندا ہو سی۔ آمنہ دے لال نے فرمایا جتھاں جتھاں دے وضو دا پانی میں دے اللہ اندے ہتھیں دے گناہ معاف کرنے دے، اندے چہرے دے اوتے وضو دا پانی ونجے اللہ اندے چہرے دے گناہ معاف کرنے دے، اندے پیریں دے اوتے وضو دا پانی میں دے اللہ اندے پیریں دے گناہ معاف فرما دیں دے۔ والے بندہ اللہ دے گو آیا کھڑا ہوندے، قیام کھڑا کریں دا ہوندے، رکوع کھڑا کریں دا ہوندے، والسجود دے اندر چلا ویندے۔ جیڑا بندہ سجدے دی حالت دے اندر ہوئے اے بندہ اللہ کو سب تو زیادہ محبوب ہوندے، اللہ ادنا اپنا تعلق قائم کر گندے۔ اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء۔ آمنہ دے لال نے فرمایا رات دا تہجد بننا، جڑے والے بندہ سجدے دے اندر ہوندے، تہجد دے اندر ہوندے، اللہ دے اگوں جھکیا پیا ہوندے، اے موقع ہوندے روٹھے رب کو مناون دا، اے موقع ہوندے اللہ کو راضی کرن دا، کیونکہ اللہ دا قرب نصیب تھی ویندے، اللہ دا تعلق نصیب تھی ویندے، اللہ دی محبت نصیب تھی ویندی ہے۔ ہی واسطے فرمایا فاکثر الدعاء، بس سجدے دے اندر دعاواں میں زیادہ کرنے اللہ کو منگنے۔ اے آخری پہر جڑے والے بندہ تہجد پڑھدا کھڑا ہوندے ہوں والے اللہ پاک آسمان دنیا تے آویندے، آ کے آوازاں لیندے کوئی ہے میرے کول معافی منگنا والا میں وہ کو معاف کر دے گا، کوئی ہے میرے کو سوال کرنے والا میں کو عطا کراں۔ اللہ کتنی محبت کرنے دے اپنے تہجد گزار بندے دے نال، اور اللہ پاک نے انہیں دی نسبت اپنی طرف کیتی ہے۔ ویسے دا سارے اللہ دے بندے ہیں، لیکن اللہ پاک نے انہیں دے مقام کو ودھامن دی خاطر، انہیں دی شان کو ودھامن دی خاطر انہیں دی نسبت اپنی طرف کیتی ہے کہ عباد الرحمن ہیں۔ یا اللہ کیڑے بندے؟ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، او لوگ جڑے راتاں گزرے قیام دے اندر، رکوع دے اندر، سجود دے اندر، نیندر بھی کریں دن، اللہ دی عبادت بھی کریں دن، آرام بھی کریں دن، قیام بھی کریں دن، سکون بھی کریں دن، سجود بھی کریں دن۔ اے بندے اللہ کو بڑے پسند ہیں، اللہ نے انہیں دے نسبت اپنی طرف کیتی ہے۔ اور آپ اندازہ لو اللہ دے محبوب پیغمبر امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اندے آپ معصوم عن الخطا ہن، غلطیاں تو پاک ہن، ولاوے رات دا اتنا لمبا قیام کریں دے ہن، اتنا لمبا قیام کریں دے ہن، حتیٰ کہ اللہ دے پیارے پیغمبر دے پاؤں مبارک بھی سوجے ویندے ہن۔ اور پیغمبر دی طاقت بھی بہت زیادہ ہے، عام بندے کو کئی گنا زیادہ ہے پیغمبر دی طاقت۔ گناہیں تو پاک، غلطیاں تو پاک، ولاوے رات دا اتنا لمبا قیام کریں دے ہن، تہجد پڑھ دے ہن، قیام اللیل کریں دے ہن، اللہ کو راضی کریں دے ہن، اللہ دے نال تعلق مزید مضبوط کریں دے ہن، رات دا اتنا لمبا قیام کریں دے ہن، حتیٰ کہ پاؤں مبارک سوجے ویندے ہن۔ اج ساڈی حالت کیا ہے؟ اسا رات دا قیام تا دور دی گال ہے، اسا دا اپنی دکان دی خاطر نمازاں بھی چھوڑی وجہ سے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر کو پوچھا کہ اللہ دے رسول اتنا لمبا قیام ان دی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اللہ پاک نے میرے کو دنیا جا سارے نعمتاں عطا کی دیں، دنیا دی سرداری عطا کی دیں، طرح طرح جا نعمتاں عطا کی دیں، کیا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا؟ لوگوں یہ چوتھی بات ہے وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات دا تہجد پڑھی کرو۔ یہ چار کم تمہارے ذمہ ہیں، افشوا السلام، اطعموا الطعام، واصلوا الارحام، وصلوا باللیل والناس نیام۔ پنجواں کم
اللہ کریم دے ذمہ ہے تدخل الجنت بسلام، اللہ پاک تا سلامتی دے نال جنت دا وارث اور حقدار بنا رہے سی۔ اللہ کریم کو دعائے اللہ پاک عمل صالح دی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔